نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر وأحسن منك لم تر قط عینی وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے آج ہمیں اپنے سلسلہ مقامات وحی، جس کے اندر ہم قرآن مجید کی ان آیات کا تذکرہ کر رہے ہیں، یعنی کہ قرآن مجید کے ان آیات کا مقام نزول بتا رہے ہیں اور بتا یہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کہ کون سی آیت کس مقام پر نازل ہوئی۔ یہ قرآن مجید کا ایک الگ قسم کا مطالعہ ہے، یعنی کہ ہم اپنے ان بیانات کے اندر، جس کی چند نشستیں اور آئیں گی، تقریباً 100 قرآن مجید کی آیات، جن میں سے 2 آیات کا ذکر پہلے ہو چکا، ہم آیت کو ذکر کر کے مقام کی خبر دیں گے کہ یہ فلاں مقام پر نازل ہوئی۔ دوستو، قرآن مجید کے جب ہم مطلقاً قرآن مجید کو دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کتنی جگہوں پہ اجمالاً مطلقاً قرآن مجید کا کس کس مقام پر نازل ہوا، تو ہمیں 3 مقامات ایسے نظر آتے ہیں جہاں پر قرآن مجید کے نازل ہونے کے شواہد بالتصریح ملتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے معجم الکبیر میں ایک روایت نقل کی ہے، جس کو ولید بن مسلم کے حوالے سے روایت کی ہے۔ اس روایت کو بیان کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ میری بیان کردہ اس روایت کے اوپر کوئی بندہ یہ بات نہ کرے کہ یہ روایت جو ہے وہ صحیح نہیں۔ میں خود یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس روایت کی سند پر کلام ہے، پر میں چونکہ شواہد بتانا چاہتا ہوں، چند ایسی باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو تاریخ سے متعلق ہے، کیونکہ ہم اس حدیث پاک جو ابھی ہم نے روایت بیان کرنی ہے، اس سے چونکہ عقیدے کا احکام میں سے کسی حکم کا استدلال نہیں ہے، لہذا اس تناظر میں اس کو پڑھ رہا ہوں حکایت کرنے کے لیے، تاکہ تاریخ کے کسی واقعے کی خبر ملے ہمیں۔ تو وہ ایک روایت ذکر کرتے ہیں کہ قرآن مجید کا نزول 3 مقامات پر ہوا۔ ان میں سے ایک مقام مکہ مکرمہ ہے، اور دوسرا مقام مدینہ منورہ ہے، اور تیسرا مقام ملک شام ہے۔ ملک شام یا شام، کیونکہ جو موجودہ ملک شام ہے، اس وقت جس خطے پہ لفظ شام کا اطلاق ہوتا تھا، لہذا موجودہ ملک شام اب اس کیفیت میں نہیں ہے، کافی
سکڑ گیا ہے، کافی ریاستیں کٹ گئی ہیں، لہذا اس وقت جو ملک شام تھا اس کے اوپر ولید نے کہا کہ شام سے مراد بیت المقدس ہے، پر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے اختلاف کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ نہیں، بلکہ یہ جو حدیث پاک کے اندر یا روایت کے اندر یہ لفظ آیا ہے کہ تیسرا مقام قرآن مجید کے نزول نازل ہونے کا وہ شام ہے، وہ کہتے ہیں اس سے مراد تبوک ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کو علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس کو مراد لینا زیادہ بہتر، زیادہ احسن ہے، اس لیے کہ تبوک عہد نبوی میں شام کی حدود میں داخل تھا، لہذا تبوک کے خطے کے اوپر بھی قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مراد بیت المقدس لینے کے تبوک لینا زیادہ احسن ہے، کہ یہ تبوک کا جو خطہ تھا اس وقت ملک شام کی حد میں آتا تھا۔ تو مکہ مکرمہ سے مراد پھر مکہ اور قرب و جوار یعنی منی، عرفات، حدیبیہ وغیرہ، اور مدینہ منورہ سے مراد بدر ہے، احد ہے، جبل صلعہ ہے، اور دائیں بائیں کے علاقے، یہ سب مدینہ پاک کے حکم میں آ جاتے ہیں۔ اس روایت کو جو میں نے ابھی بیان کی ہے، اخبار مدینہ میں محمد بن حسن زبالہ نے اس کو اپنی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 75 پہ لکھا، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام کی قرآن مجید کے بارے میں بڑی معلومات تھی، بڑی دلچسپی کے ساتھ جب کوئی آیت کریمہ نازل ہوتی تو صحابہ کرام اس کے علم کے لیے، اس کے شان نزول کے لیے، اس کے مقام نزول کے لیے، اس سے ثابت ہونے والے مسائل کے لیے صحابہ کرام بڑی ہی جستجو کرتے اور عرق بینی بھی کرتے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی آیات کے بارے میں کس قدر عبور تھا کہ صحیح بخاری شریف کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، قرآن کریم کی ہر آیت کے بارے میں مجھے علم ہے کہ کس بارے میں نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی۔ کتنی گہری نظر تھی قرآن مجید پر۔ فرماتے ہیں کہ ہر آیت کے بارے میں اگر مجھ سے پوچھو تو میں بتا سکتا ہوں کہ یہ آیت کریمہ کہاں، کس مقام پر، کس تناظر کے اندر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ پھر اسی طرح حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ رات میں نازل ہوئی یا دن کو، میدانی علاقے میں اتری یا کسی پہاڑ پر۔ فرماتے ہیں کہ میں تمام قرآن مجید کی آیات کے بارے میں یہ معلومات رکھتا ہوں۔ تو بتاؤ، فقاہت حضرت ابن عباس اور فقاہت مولا کائنات کا سمندر کتنا وسیع و عریض ہے، کتنا گہرا ہے، اس کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پھر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی مقامات نزول قرآن کے بارے میں بہت علم تھا۔ کسی نے ان سے ایک آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، کسی نے پوچھا کہ فلاں آیت کریمہ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ یہ کس مقام پر نازل ہوئی، تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس پہاڑ کے دامن میں نازل ہوئی، اور جبل صلعہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس پہاڑ کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک واقعہ ہے، ہارون الرشید کا دور تھا، یہ امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ ایک ذہن سمجھ لیں کہ امام واقدی کے اوپر جب آپ حدیث پڑھتے ہیں تو روات حدیث کو بیان کرتے ہوئے امام واقدی کا نام سند میں آتے تو علماء جرح کرتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ وہ حدیث کے اگرچہ امام نہیں ہیں، اس لیے حدیث کے باب میں بہت سے علماء ان کے اوپر ذوف کا اطلاق کر دیتے ہیں۔ یہ بات کہ وہ مغازی کے، تاریخ کے، سیرت کے امام ہیں، اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے، لہذا چونکہ واقعہ سیرت کے تناظر میں، اس لیے امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ اتھارٹی ہیں،
ان کو کوٹ کر رہا ہوں۔ تو ہارون رشید کا دور تھا۔ ہارون رشید جب مدینہ منورہ آئے تو انہوں نے یحییٰ بن خالد سے کہا کہ مجھے ایک ایسے شخص کی تلاش ہے جو مدینہ منورہ کے آثار و مشاہد سے خوب واقف ہو، اور جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کس طرح آتے تھے، کہاں سے آتے تھے، اور شہداء کی قبور کہاں کہاں ہیں، یہ سب معلومات اس کو ہو۔ تو امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جو یحییٰ بن خالد تھے، انہوں نے امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بتایا کہ فلاں ہیں جن کو اس بارے میں بڑی معلومات ہے۔ امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ہارون رشید نے بلایا، خلیفہ ہارون رشید نے بلایا اور بتایا کہ آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے اور مدینہ منورہ کے مختلف مقامات کے حوالے سے مجھے بتانا ہے۔ تو امام واقدی فرماتے ہیں کہ ہم عشاء کی نماز پڑھ کر نکلے، میں نے انہیں بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں جبرائیل امین تشریف لاتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے، تمام مشاہد و آثار بتائے۔ ہارون رشید ہر جگہ پر نماز پڑھتے اور دعا کرتے، اور جب ہم فارغ ہو کر تمام آثار جہاں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین لگے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی، کسی مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جبرائیل امین ملنے آئے، کسی مقام پر قرآن مجید کی کوئی آیت کریمہ نازل ہوئی، ان تمام آثار کی زیارات کروانے کے بعد امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب ہم دوبارہ، میں اور خلیفہ ہارون رشید، جب ہم مسجد کے اندر آئے تو اس وقت فجر کی اذان ہو رہی تھی، یعنی کہ ساری رات اسی کام میں لگے رہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مغازی سیرت کے بہت بڑے امام ہیں، وہ ساری رات بتاتے رہے کہ فلاں آیت کریمہ فلاں جگہ پہ نازل ہوئی، فلاں مقام تھا جہاں جبرائیل امین آتے تھے۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید کے علم کے اوپر اور مقامات نزول وحی کے اوپر ایک علماء کرام نے الگ سے محنتیں کی اور اس کے اوپر کتب لکھی گئی۔ لہذا 2 آیات کا ذکر پہلے میں نے کر دیا تھا۔ اب چونکہ میں جب دوسری آیت کا ذکر کر رہا تھا، سورۃ مدثر کی آیت کریمہ، پہلی آیت، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر، میں بتا رہا تھا کہ یہ آیت کریمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے آستانہ میں، یعنی کہ ان کے گھر میں نازل ہوئی۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ مکہ مکرمہ میں قرآن مجید کا کافی حصہ ہے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نازل ہوا۔ جیسے سورۃ مدثر کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں نازل ہوئی، اسی طرح ایک اور آیت کریمہ ہے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں نازل ہوئی۔ کہتے ہیں محبوب کی کوئی ادا، کوئی حیت پسند آ جائے تو محبوب کا کوئی جملہ اچھا لگ جائے تو محب پھر اسی حیت اور ادا کو ملحوظ رکھتے ہوئے محبوب کو خطاب فرماتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر لی ہوئی تھی، آرام فرما تھے، بعض روایات میں ہے چادر لپیٹ کر نماز پڑھ رہے تھے، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام چادر لے کر نماز پڑھ رہے تھے یا آرام فرما تھے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دارالدوہ میں کافروں کی مشاورت ہوئی۔ یہ حرم کے اندر ایک جگہ تھی جہاں پر کافر لوگ اکٹھے ہوتے اور اکٹھے ہو کر یہاں کوئی مختلف مشاورتیں ان کی ہوتی۔ تو یہ مشاورت کا ایک مقام تھا جو حرم شہر کے اندر موجود تھا، بلکہ کعبۃ اللہ سے قریب متصل تھا۔ تو کہتے ہیں کہ کافروں کی مشاورت ہوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، اور وہ کافر آپس میں کہنے لگے کہ اس شخص کو کوئی ایسا نام دیا جائے کہ لوگ اس سے باز رہیں۔ کسی نے یہ کہا کہ ان کو کاہن کہا جائے، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن یہ رائے مسترد کر دی گئی۔ کسی نے کہا مجنون کہا جائے، کسی نے ساحر کہنے کی رائے دی، مگر اس
پر بھی اتفاق نہیں ہوا. دیکھیں نا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ رائے دی ہوگی کسی نے کہ وہ مجنون ہے نعوذ باللہ من ذالک، تو کیا لوگوں میں جب یہ بات کی جائے گی تو رد کر دی جائے گی کہ حکمت عملی کی اس سطح پر کلام کرنے والے کو کیسے کوئی مجنون کہہ سکتا ہے. اور اسی انداز میں اور بھی تو کہا کہ اتفاق نہ ہوا، حتیٰ کہ مختلف نام پیش کیے گئے تو کسی نام پر اتفاق نہیں ہوا. مجلس بغیر کسی اتفاقی رائے کے برخاست ہو گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی جب اطلاع ملی کہ کافروں کی مشاورت بیٹھی ہے اور انہوں نے اس طرح میرے بارے میں گفتگو کی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف نام جو کہ غلط، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام رکھنے کے حوالے سے یا آپ کی شخصیت کو کسی غلط عنوان سے متعارف کروانے کے حوالے سے انہوں نے آپس میں گفتگو کی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے رنجیدہ ہوئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ چادر لپیٹ کر یا تو آرام فرما تھے یا پھر نماز ادا فرما رہے تھے. اس پریشانی کی کیفیت میں تھی، پریشان تھے، نماز کا دوران تھا، یا پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پریشانی میں یہ بات سننے کے بعد رنجیدہ ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے بستر پر آرام فرما تھے اور چادر لی ہوئی تھی. تو قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا المزمل. یہ آیت کریمہ اس مقام پر نازل ہوئی. اب علماء فرماتے ہیں کہ آپ اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں تھے. تو آیت کریمہ آئی، اے چادر اوڑھ کر نماز پڑھنے والے محبوب، یا چادر اوڑھ کر بیٹھنے والے محبوب، اس انداز میں. تو کہا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں تھے. لہذا سورت مدثر، جو پچھلے بیان کے اندر میں نے بات کی، سورت مدثر کی ابتدائی آیات اور سورت مزمل کی پہلی آیات جو ہیں، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں نازل ہوئی. اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی تفسیر کے اندر فرماتے روح المعانی جو ان کی تفسیر ہے، بڑی ضخیم اور بڑی بہترین اور بڑی مضبوط دلائل پر لکھی گئی تفسیر ہے. آپ فرماتے ہیں کہ صحیح احادیث اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ یہ ندا یعنی یا ایھا المزمل اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی جب آپ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں تھے. لہذا سورت مدثر کی ابتدائی آیات اور سورت مزمل کی ابتدائی آیات یہ کیا ہے؟ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں نازل ہوئی. اور یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ حضرت یا ایھا المدثر والی آیات ہیں، وہ یا ایھا المزمل والی آیات سے پہلے نازل ہوئی ہیں. اگرچہ مقام نزول سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا گھر ہے، پر پہلے سورت مدثر کی آیات آئیں اور اس کے بعد پھر سورت مزمل کی آیات آئیں. اسی طریقے سے اور بھی قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے جس کو پارہ نمبر 14 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بے شک اللہ انصاف کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، بدی، ظلم سے روکتا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت کو قبول فرماؤ. یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ اس وقت تھا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کے قریب اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ گزرے. تو وہ پورا واقعہ آتا ہے کہ اس وقت بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں تھے کہ پارہ نمبر 14 کی یہ آیت نازل ہوئی. لہذا آج میں نے 2 آیتوں کا ذکر کیا ہے، ایک آیت سورت مزمل اور ایک پارہ نمبر 14 کی آیت ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. لہذا اب تک 4 آیات کا مقام نزول پر گفتگو کر چکے ہیں. انشاءاللہ عز و جل اگلے بیان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے نئے آیات کے مقام نزول کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو.
وما علینا الا البلاغ المبین۔